نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین کرام، گزشتہ دو درس بھی اسی ان دو آیات کے متعلق تھے. آج بھی انہی آیات کے متعلق ہے. عبادت کرو اے لوگو، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ تعالیٰ لکم الارض فراشا، وہ جس نے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی نازل فرمایا اور فاخرجا، اس پانی کے ذریعے سے زمین کو سیراب کیا اور پھل پیدا فرمائے تمہارے رزق کے لیے، اور اللہ کے کسی کو شریک نہ بناؤ. وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اعبدوا ربکم کا مطلب ہے واحد اللہ ربکم، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو. تو وہ اللہ جس نے نیچے بھی، حضرت امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیچے بھی ہوا ہے، اوپر بھی ہوا ہے، درمیان میں زمین کو بچھا دیا، اور اسی طرح نہ پانی کی طرح نرم بنایا کہ ٹکا نہ کر سکیں، یا لوہے اور پتھر کی طرح سخت بنایا کہ استعمال میں نہ لا سکیں. ایسا اللہ نے بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، پھر بغیر عمد ترونها، بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کر دیا. وجعلنا السماء سقفا محفوظا ومن آیاتها معرضون، محفوظ چھت بنا دی ہے اور اس میں نشانیاں ہیں لیکن اعراض کرنے والے اس پہ اس کی طرف غور نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ لکم الارض فراشا، زمین کو بچھونا بنایا. حضرت امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان قسم اٹھا لے کہ میں بچھونے پہ نہیں سوؤں گا، فرش پہ نہیں سوؤں گا، وہ زمین پہ سو جائے تو قسم نہیں ٹوٹتی. حالانکہ اللہ نے آسمان کو زمین کو بچھونا بنایا، بتایا ہے، فراش کہا ہے، تو فرمایا اس لیے کہ عرف میں اسے بچھونا نہیں کہتے ہیں، اسی طرح فرش نہیں کہتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ میں چراغ کی روشنی میں نہیں بیٹھوں گا یا چراغ کے سائے میں نہیں، چراغ کی روشنی میں نہیں پڑھوں گا، اور وہ سورج کے سائے میں بیٹھ جائے، سورج کی روشنی میں بیٹھ جائے تو قسم نہیں ٹوٹتی. حالانکہ اللہ نے اسے سراج کہا ہے کیونکہ عرف میں اسے سراج نہیں کہا جاتا. اسی طرح امام قدوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور پھر وہ مچھلی کھا لے تو قسم نہیں ٹوٹتی. اس لیے حالانکہ اللہ نے مچھلی کو بھی لحمن طریہ فرمایا ہے، گوشت فرمایا ہے، لیکن عرف میں مچھلی کو گوشت شمار نہیں کیا جاتا بلکہ گائے بھینس بکری اس کے گوشت کو گوشت کہتے ہیں. قرآن مجید کی پہلی دعوت ہے توحید، عبادت کا لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لعلکم، یہ ترجی کے لیے لعل آتا ہے، امید کے لیے، لیکن یہاں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہاں پر آئے قرآن مجید میں ہے تو یقین کا معنی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو تو متقی بن جاؤ گے، یقیناً متقی بن جاؤ گے. اسی طرح اللہ پاک نے حضرت نیل کس کو کہتے ہیں اور اس سے منع فرمایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مشیت کا شرک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا، اس نے کہا ماشاء اللہ و ما شئت، جو آپ چاہیں جو اللہ چاہے، یا کہا ماشاء اللہ و ما شاء محمد، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے، اللہ کا ساجی بنا دیا ہے. قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ صرف جو اللہ چاہے، وما تشاءون الا ان شاء اللہ رب العالمین. حضرت طفیل بن سنجرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوتیلے بھائی ہیں. تو یہ انہوں نے خواب دیکھا کہ یہودیوں کے پاس گئے، انہیں جا کے کہا کون ہو، ان کا یہودی ہے. تو فرمانے لگے تو یہودیوں تم اہل کتاب ہو لیکن عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو. انہوں نے کہا تم بھی بڑے اچھے لوگ ہو، مسلمان ہو، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی مشیت میں شامل کرتے ہو، تم کہتے ہو جو محمد چاہے جو اللہ چاہے. اسی طرح خواب میں عیسائیوں کو دیکھا. صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طفیل نے صحیح خواب دیکھا، اللہ جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، ما شئت محمد نہیں کہنا. اسی طرح فرمایا حضرت شاہ ولی اللہ نے شرک فی العادت، یہ بھی ایک شرک کیا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو علامت ہے کافروں کی ان کو استعمال کرنا. عیسائیوں کی علامت بن گیا ہے صلیب، تو اس صلیب کی طرح یا اسی طرح جو ہندوؤں کی جو ہے وہ علامت ہے
یا اسی طرح کڑا یہ سکھوں کی علامت ہے، جو ان کی علامت ہے ان کو اپنے اندر استعمال کرنا، کڑا پہن لینا، سلیپ پہننا، یہ ساری چیزیں بھی شرک میں شامل ہیں۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا